آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وقت کی غنیمت، وقت کو غنیمت جاننا، وقت کی ریکگنیشن، ڈسرنمنٹ آف ٹائم۔ ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنے سامنے دیکھنا ہے۔ This is a time when we will make decisions, when we'll have to make decisions, because if you won't make decisions will be made for you. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے ڈیسیجنز بنائیں جو کہ خدا کی مرضی کے اپوزٹ ہیں۔ ایک واقعہ میں بائبل میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 کنگز، دوسرا سلاطین، اس کے 5واں چیپٹر ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ شاہ ارام جو تھا، کہ اسیرین کنگ جو تھا، جورڈینین اسیرین کنگ، اس کے لشکر کا سردار تھا جس کو نعمان کہا جاتا تھا۔ نعمان ایک کوڑی تھا اور اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اسیر کر کے وہ لے کر گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی لڑکی تھی جو کہ اسرائیلی تھی اور وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی، اس کو ایز اے کنیز یا ایز اے غلام وہ لے کر گئے ہوئے تھے۔ لیکن اس بچی نے جو ہے وہ گواہی دی، اس بچی نے کہا کہ اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا، ہمارا مالک جو ہے، آقا جو ہے، تو یہ کوڑ سے شفا پا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک نبی ہے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ بچی کے حالات ٹھیک نہیں، شی از اے سلیو، لیکن شی نوز دا گاڈ، شی نوز دا مین آف گاڈ، شی نوز دا بلیسنگز آف گاڈ، خداوند کی برکتوں سے وہ واقف ہے۔ اس بات سے واقف ہے کہ خدا کا نبی شفا دے گا، اس بات سے واقف ہے کہ خدا شفا دے گا اس نبی کے وسیلہ سے، اس بات سے واقف ہے کہ اسرائیل کے اندر پروویژن ہے۔ اور جب وہ جاتا ہے اس کو اپنے جو ہے obviously ہو چکے، he is a man of royalty، اور وہاں پر جو ہے وہ ڈھیر سارے تحفے اور یہ سب کچھ، اور اپنے بادشاہ کو وہ کہتا ہے کہ تو ایک آفیشیل لیٹر دے اسرائیل کے بادشاہ کے لیے یا اس کو اس کے نام میں، اور ڈھیر سارے تحفے لکھا ہے کہ 10 قنطار چاندی، یعنی چاندی، یعنی کہ شیکل جو ہے چاندی ڈھیر ساری لے کے جاتے ہیں۔ 6000 مسکال جو ہے وہ سونا، یعنی کہ اتنا زیادہ سونا جو ہے وہ ڈھیر سونا لے کے جاتے ہیں کلوز کے ساتھ۔ 10 جوڑے کپڑے جو کہ خاص زبردست کپڑے ہیں، اور وہ خط جو ہے وہ اسرائیل کے بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اور جب وہ بادشاہ کے پاس خط آتا ہے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں الزام لگا، یہ تو جان بوجھ کے مجھے پھنسا رہے ہیں، یہ کس چکر میں ڈال رہے ہیں کہ میں کہاں سے اس کو شفا دے دوں۔ اور کیسے جو ہے وہ بادشاہ جان بوجھ کے ایک شخص کو میرے پاس بھیج رہے کہ اسے کوڑ سے شفا دے۔ اب ذرا غور سے دیکھو کہ یہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بچی جو کہ سیری میں ہے، the child that is in like captivity, she knows کہ ایک نبی ہے ہمارے ملک میں، وہ شفا دے سکتا ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور بادشاہ جو ہے اس ملک کا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں ایک نبی ہے جو شفا دے سکتا ہے۔ That means کہ it doesn't matter کہ آپ کس حالت میں، کن حالات میں ہیں، اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ٹھیک ہے، اور ہم if we know our God، اور ہم اپنے مالک کو جانتے ہیں، خداوند کو جانتے ہیں، it doesn't matter کہ کس جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، we are able to praise God، we are able to have testimony of God، ہم جو ہے گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند یہ کر سکتا ہے۔ جیسے پولس اور سلاس قید خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا تھا کہ they knew کہ خدا ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ on the contrary آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہ جو ہے جس کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ پورے ملک کا بادشاہ ہے، بادشاہ کی ذمہ داری ہے نا، بادشاہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ملک میں کتنے لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، وہ کینڈیڈیٹس جو امریکہ کے، وہ جو لیڈی کینڈیڈیٹ ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو اس میں آپ کی جو ایڈمنسٹریشن میں کتنے لوگ ملک میں انٹر ہوئے illegally. She was avoiding it. She didn't know the answer. Maybe she knew the answer, but she didn't want to do that. ذمہ دار جو لوگ ہیں
if they don't know کہ ان کی possession میں کیا ہے, what is part of their kingdom, they'll be a failure. And no wonder کہ یہ جو ارامی آئے اور ان کے لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے. No wonder کہ یہ بادشاہ جنگ میں ہارا ہوا تھا. No wonder کہ وہاں پر جو ہے, کیونکہ اتنا ignorant ہے یہ بات. And many times when we are ignorant of the blessings of the kingdom of God, and if we are ignorant کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں لیکن we don't live in the kingdom of God, we are defeated. اور یہاں پر اس نے کہا کہ یہ تو ڈھونڈ رہا ہے مجھے گرانے کے, جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے. الیشا نے جب سنا تو الیشا نے بادشاہ کو کہا کہ تو نے کیوں اپنے کپڑے پھاڑے, میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. اور وہ ساری سٹوری جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہوا. الیشا نے نعمان کو کیا بولا کہ کتنی دفعہ جا کر گوتا مارا؟ 7 دفعہ جردن میں. اینڈ ویو سین دیٹ پلیس, نیرو سی جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے تھے, اور وہ گدلا پانی ہے, واقعی کیچڑ والا پانی ہے. اٹس ناٹ ویری کلیئر واٹر. اور دیٹ واز دا پلیس جہاں پر خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ دیا تھا. دیٹ واز دا پلیس جہاں پر یوحنا نے بپتسمہ دیا تھا لوگوں کو. دیٹ واز دا سیم پلیس. اور وہاں پر ایک وہ یادگار سے بنی ہوئی, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپ نارتھ گیلیلی میں جا کر جارڈن ریور میں بیٹھے وہ سمجھتے کہ یہاں پہ تھا, نہیں, لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ نالا بہت تنگ ہے, وہاں پر بھی لوگ لیتے ہیں. اور اس کی دوسری سائڈ پہ جارڈن کا کنٹری, آپ ادھر درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا ہوا ہے, اور ادھر کھڑے ہیں تو آپ اسرائیل میں کھڑے ہیں, ادھر کھڑے ہیں تو آپ جارڈن میں کھڑے ہیں. لیکن اس وقت یہ سارا ملک ایک ہی تھا. اور وہاں پر تو مائنڈ کر گیا نعمان, انہوں نے کہ یہ چکڑ والے پانی سے کہہ رہے تھے بپتسمہ لو 7 دفعہ. لیکن کیا ہے کہ دیٹ واز واٹ واز پلانڈ فرام گاڈ. خداوند نے کیوں کہا کہ اس کو 7 دفعہ لے؟ بیکاز خداوند جو ہے وہ ہماری طرف سے پرفیکٹ سبمیشن چاہتا ہے. جب آپ ہوتا دیتے ہیں اپنے آپ کو, اینڈ اس کو یہ نہیں کہا کہ کس سے بھی آگے جا کے مطلب, اس نے کہا کہ تو خود جا اور 7 دفعہ اپنے آپ کو جھکا اس پانی میں. ڈو اٹ 7 times means کہ you have to come in the perfect submission to God's blessing. اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ساڈے ہوتے ہیں ایڈے بڑے دریا نے. It's not the matter of name and it's not the matter of fame, it's not the matter of something جو کہ بہت بڑی ہے, نہیں, it's a matter کہ خدا آپ کو کیا کہے. خدا کہہ رہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. It doesn't matter, maybe it may look ridiculous in your own eyes, لیکن کیا ہے کہ یہ کام خدا نے آپ کو کہا کرنا ہے. سو خدا آپ کو جو کہے گا وہ کرو. سو وقت کو کیسے سمجھنا ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہیں, we must know کہ ہمارا خدا کیا کر سکتا ہے. وقت کو کیسے سمجھنا ہے کہ جب ہم خدا ہمیں کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے کہے جو ہماری آنکھوں میں مضحکہ خیز ہو, جو ہمیں لگے کہ یہ چیز تو عجیب سی بات کر رہا ہے خدا, لیکن ہم کریں وہ چیز, ہمارا ایمان ہو. ابراہیم کو خدا نے کہا کہ جا کر اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اس کے لیے وہ چیز مضحکہ خیز تھی, اس کے لیے وہ چیز امپاسبل تھی. اور وہاں پر وہ خدا سے آرگیو کرتا ہے, اور خدا نے اس کو بڑی زبردست طریقے سے پکڑا. کیونکہ جب ہم ادھر دیکھتے ہیں یہ آیت جب پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے کہا کہ تو نے جو ہے یہ سب کچھ کرنا ہے, تو خداوند نے اس کو جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے بتایا. اس نے کہا کہ ابراہیم, خداوند اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. خداوند نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے لے کر موریا کے پہاڑ میں. لیکن جب ہم ہیبرو میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لکھا کہ اس میں جو لینگویج اردو میں زیادہ سمجھ نہیں آتی, اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر. پہلے خدا نے کہا, انہوں نے کہا کہ میرے تو 2 بیٹے, بیٹے تو 2 تھے ابراہیم, کس کی بات. اس نے کہا کہ جو تیرا اکلوتا ہے, وہ بھی جو ہے ابراہیم کے پاس چوائس تھی کہ دونوں بیویوں میں سے اکلوتے ہی تھے. اسماعیل اس کا اکلوتا تھا جو ہاجرہ کا, اور اسحاق جو ہے وہ سارا کا اکلوتا تھا. پھر خدا نے کہا جس سے تو پیار کرتا ہے, اور ابراہیم نے کہا کہ پیار تو میں دونوں سے کرتا ہوں. اینڈ دین گاڈ سیڈ اسحاق, گاڈ ٹک دی نیم. تو آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائم ہم خدا نال دال آ رہے ہیں, خدا دے نال اسی کبھی کر رہے ہیں, کیونکہ ابراہیم ہیڈ اے چانس ٹو اوائڈ تھنگس. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے چکر میں اسماعیل کو لے جاتا, لیکن نہیں, خدا نے کہا کہ نہیں, اس کو
this one, the one which is you love the most. یہاں پر یہی ہوا ہے. اور جب وہ شفاف آ گیا تو جڑا 5 کلو 10 کلو سونا سی جو بھی لے کے ہی تھوڑا سونے کا چاندی کا سارا کچھ, وہ بھاگتا ہوا واپس گیا. اس نے جا کر کہا کہ جی مان گیا تھا بابا نبی نذرانہ تھوڑے لیے. نبی نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ تجھے خدا کی حیات کی قسم تو لے لے یہ سب کچھ مجھ سے, بچے کی طرف سے. لیکن نبی نے کہا کہ خدا کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اور وہاں پر یہ کانورسیشن ختم ہوگی. اس نے کہا کہ اپنی مٹی سے نہ دیو, میں ایسا مذہبہ جا کے بناؤں گا, اب میں بتوں کے آگے نہیں سجدے کروں گا. آئی ول اونلی بلیس گاڈ, ہے نا, میں اس کے سامنے جھکوں گا. اب وہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. الیشا نے کیوں نہیں کہا دیا وہاں سے, کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ اسرائیل جو تھا وہ مصیبت میں, ان کے بندے قید ہوئے, وہ ڈیفیٹڈ تھے, ان کا ملک میں قحط تھا, ان کے ملک میں تنگی تھی, ان کے ملک میں روٹی نہیں تھی, ان کے ملک میں پانی نہیں تھا, ان کے ملک میں مصیبت تھی. اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا ملک جو ہے مصیبت میں سے گزر رہا ہے, the place where God has appointed you is going through challenges. جب حالات ایسے ہیں تو کیسے وہ وہاں پر لے سکتے ہیں؟ لیکن کیا ہوا کہ اس کا ایک خادم تھا الیشا, اس کا کیا نام تھا؟ جہازی. کیا نام تھا؟ جہاز نہیں, جہازی, جہازی, اس کو جہازی بھی بولتے ہیں. وہ انہوں آیا آئیڈیا نے کہ یار کی گل ہوئی نا, اینا چمتکار بھی ہوئے, سارے کچھ ہوئے, تو میں کیوں نہ جاؤں, جا کے لے کے آنا. وہ بھاگا گیا, مالک نے روٹی روٹی دے کے کھاؤ, نبی نہ جا, مینوں 2 گھنٹے کی چھٹی چاہیے. وہ لے کے نکل گیا, اور جا کر اس نے وہ سارا کچھ دنیا کی چیزیں, دنیا کی دولت اس سے مانگی. اس نے کہا کہ وہ میرے مالک کے نا وہ مہمان آ گئے نا, تو تسی یہ کرو کہ تھوڑا جہا دے دو, پیسے پوسے دے دو. انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ تو ڈبل لے جائے, اور وہ تو ہیپی تھا, اس نے دے دیا. جب وہ آ کے اپنے گھر میں اس کو چھپا کے آ کر مالک کے پاس آ کر پھر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کچھ ہوا نہیں. الیشا نے سے کہا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے, ویئر آر یو کمنگ فرام؟ کہتا ہے کہ میں تو کہیں نہیں گیا. اس نے کہا کہ میرا دل تیرے ساتھ تھا جب وہ شخص اپنے راتھ سے اترا اور اس نے تجھے یہ سب کچھ دیا. آئی نیو واٹ یو ور ڈوئنگ, آئی کوڈ سی یو. لیکن الیشا نے کہا کہ کیا یہ روپے لینے, پوشاک پہننے, زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا وقت ہے؟ Is this the time to do all of these things? Is this the time to enrich yourself? کیا یہ وقت ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سامنے رکھیں؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ کھوجیں؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم وہ کچھ کریں جو کہ دنیا کر رہی ہے؟ When the time has come, it's a different time. It's a time to be in God's presence, اور اپنے آپ کو جھکانے کا وقت ہے, اپنے آپ کو خالی کرنے کا وقت ہے. یسوع نے کیا کہا تھا کہ آخری زمانہ کیا ہوگا؟ نوح کے دنوں جیسا ہوگا. ایسے لکھا ہے, وہ وقت نوح کے وقت جیسا ہوگا. لوکا میں لکھا ہے کہ وہ وقت لوط کے دنوں جیسا ہوگا. مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے ایک حیوان دیکھا جو کہ شیر جیسا تھا, جو کہ ریچھ جیسا تھا, جو کہ تیندوے جیسا تھا, اور جو کہ ڈریگن جیسا تھا. آخری زمانہ میں کیا کر رہا ہے کہ ابلیس آخری زمانہ کے حیوان کو, اینٹی کرائسٹ کا جو دور ہے اس کو سارے جو پرانے دور تھے ان کو ملا کر ایک جگہ پر لے کر آ رہا ہے. Devil is preparing everything and bringing all of the old stuff back. نوح کے دور میں کیا چوائس تھی لوگوں کے پاس؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم ایسے بہیو کریں جیسے نوح کے دور میں لوگوں نے بہیو کیا؟ نوح کے دور میں کیا تھا؟ لوگ اٹھتے تھے, سامنے کشتی بن رہی تھی, جاتے تھے کام پر, سامنے کشتی بن رہی تھی, کام سے آتے تھے, سامنے کشتی بن رہی تھی, روٹی کا کھڑکی تو باہر دیکھتے ہیں, سامنے کشتی بن رہی تھی. Things were happening. بابا ہوئی لگے اپنے بچوں کے نال, اپنی فیملی کے نال, ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے, ہو رہا ہے, آوازیں آ رہی ہیں, پوچھ رہے تھی کی کر رہے, کہہ رہے فلڈ آنے والا ہے. لیکن بائبل میں لکھا کہ تب لوگ شادی بیاہ کرتے تھے, اپنے گھر بنانے سن, اپنی چیزاں بنانے. They didn't believe in it. They did not believe what is happening. They saw everything, but they could not believe in the time of Noah.
because their hearts were not ready. کیا یہ وقت ہے کہ تم یہ کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے کشتی بن رہی ہے. لوط کے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ بندے کا ہاتھ پھاڑ کے کمرے لے کے جائے، عورتیں نہ کر رہی ہیں، گند پہ رہے، ہر طرح کا گناہ اور بدی اور سامنے ہی ہو رہا ہے. لوط اس وقت کیوں نہیں چھوڑ کے گیا وہ جگہ؟ لوط اپنے بیوی بچوں کو لے کے کیوں نہیں گیا کہ یار یہ جگہ جو ہے یہ خراب ہے، ہم کیوں ان کے ساتھ ملے بیٹھے؟ لیکن ہی سفرڈ. آج کے دور میں بھی تو یہی ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ اس راہ پر چلائیں کہ بچے جو ہے جب وہ دیکھیں تو ان کو پتا ہو کہ یہ گناہ اور غلط ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ سب کچھ دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے. سیمویل چھوٹا سا تھا، اس کی ماں نے اس کی تربیت کی. موسیٰ چھوٹا سا بچہ تھا، جب اس کو تربیت کی گئی، ماں مصریوں کے بیچ میں رہتا تھا، لیکن وہ بچہ جو تھا وہ خدا کو جانتا تھا. وقت کیا ہے کہ ہمیں پوشاکیں لینے کا، زیتون کے باغ لگانے کا، پاکستان لینے کا، روپے لینے کا، یہ چیزیں کرنے کا وقت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بابل واپس آ رہا ہے، بیبلون اس کا ملتا ہے. بابل کے دور میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بت کھڑا ہے، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. بادشاہ نے بت بنا آتا ہے، کر سکتے ہیں، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن دانیال اس کے دوستوں نے کیا بولا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سجدہ نہیں کریں گے. اور اگر انہیں کہا پھر آپ سے چھوڑ جائیں گے، انہوں نے کہا جی اگر ہم مر جائیں گے تو ساڑھی در تو جان چھوڑ جائے گی کہ ہم تو اپنے خدا کے پاس ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا خدا بچا سکتا ہے. ہاللیلویا. We know that our God is able to save us. لیکن we will not listen to you. ہم تجھے سجدہ نہیں کہ we will not bow down in front of that idol that you have put in front of us. اور کیا انجام ہوگا کہ وہاں پر بچ گئے. پرشین واپس آ رہی ہے، کنگڈم کی ریچ بھی واپس آ رہا ہے. فارس کے دنوں میں کیا ہوا کہ دانیل کے دور میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دعا نہیں کرنی کسی، یو ول ناٹ پرے، کیونکہ جو 40 دن تک اپنے معبود کو کوئی بھی بندہ ماننے گا نا تو انہوں اسی مار دیں گے. اور کیا ہوا، دارا فارسی جو مادی فارسی بادشاہ تھا اس کو انہوں نے کروا دیا، انہوں نے اناؤنس کروا دیا، دانیل پکڑا گیا، خدا سے دعا کرنا. ہاللیلویا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے پھڑ کے انہوں غار میں سٹ دیتا. کیا یہ وقت ہے؟ ڈیسیژن ٹائم تھا. اٹ واز اے ٹائم ٹو ڈیسائڈ. رومنس کے دور میں کیا ہوا، یسوع مسیح کو شیطان نے کہا کہ تو میرے سامنے سجدہ ہے، ان کو کہہ یہ روٹیاں یہ بن جائیں، اور وہ مارنا چاہتے ہیں. خدا نے یسوع نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کر دے، لیکن تو اگر کہہ دے تو. وہاں پر فریسیوں سے کہتے تھے کہ تو ساڈے پیچھے ٹھوک. شاگردوں کو کہا کہ تمہیں یسوع کا نام لے کے تم پریچنگ نہیں کر سکتے، لیکن they did that. اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی. ہم نے بھی کہا ہے کہ جتنا پیار تیرے نال کیتا. کیا یہ وقت ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں؟ Now is the time again. We must ask our questions ourselves. I'm not saying کہ کسی ایک ہی کپڑے مہینہ پائے جو پورا سال. No. I'm saying کہ ہمارا دل کدھر ہے؟ Are we ready? کیا یہ وقت ہے؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم اپنی نیند سے جاگتے ہیں؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں دنیا کی چیزیں چل رہی ہیں، دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن I want to recognize that this time has come. وہ کشتی دوبارہ بننی شروع ہوگی. وہ کیسے بن گئی ہے کشتی؟ دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹائم از کمنگ. جو چیزیں بائبل میں لکھی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. جو چیزیں خداوند یسوع نے کہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. We in our church we have studied prophecy so many times. بٹ کیا یہ وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہوگا. ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ یہ ریکگنیشن ہونی چاہیے کہ کیا ہماری چراغوں میں تیل ہے یا نہیں. کیونکہ اگر دلہے کے آنے کا شور مچے اینڈ وی آر لیکنگ ان تھنگس اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر وقت نہیں ہے. کیونکہ لکھے نا کہ وہ پادریوں نے کبھی انہوں نے کہی تھوڑا شیئر کرنے کے نہیں اپنے اپنے انہوں نے کہا جا کے ایسے کرو کہ دکاندار کو چلے گئے، وہ بھاگ ادھر جا رہے ہیں، یہ ادھر سے آ رہا ہے اور وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگ رہی ہیں تمہاری کہ جا کے ہم تھوڑا سا تیل بائے کر لیں. But that was too late. جب بارش شروع ہوئی گوڈیاں تک پانی آ گیا. انہوں نے کہتے میرے ٹھیک ہو جائے. جدو ایتھوں تک آیا انہوں نے مکے مارنے شروع کیا، لیکن کشتی started getting lifted up from وہ چیز جو زمین پر پڑی ہوئی تھی اتنا بڑا چرچ سے کچھ بھی نہیں. آپ اس کو 10 times کر لیں. That was such a big massive boat. آگ جو تھی لیکن it started moving with the water. لوگ ایک ہوئے کتنی کی دیر تک سوئم کریں گے، کتنی کی دیر تک اپنے آپ کو لٹکنا شروع ہو گئے اور ڈنڈے مار جو. لیکن 40 دن 40 آتے ہیں and they eventually died because the time was
finished. اور لکھے کہ خداوند نے جب نوح اور اس کے بچوں کو اندر دھکیلا تو باہر سے خداوند نے بند کر کنڈی باہروں لائی تھی, اندر ہونے سی کنڈی لگی, باہروں لگی تھی کیونکہ خداوند نے کی تب. تو کیا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو ریکگنائز کرنا ہے. وی مسٹ ریکگنائز دا ٹائم وی آر لیونگ ان. لوگ کہتے ہیں کاش ہم ببلیکل ٹائمز میں رہتے ہوتے, کاش ہم داؤد کے دور میں رہتے, کاش ہم نبیوں کے زمانے میں رہتے. وی آر لیونگ ان ببلیکل ٹائمز. ہاللیلویا. بیکاز وی آر لیونگ ان دا ٹائمز when things are, جو نبیوں نے بولا تھا وہ تو حسرت میں مار گئے کہ کاش آگے کر ہم نے پورا. ہم اس ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بولا تھا اور وہ پورا ہو رہا ہے. ہاللیلویا. ہمیں تیاری کرنی پڑے گی, ہمیں جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے اب منہ موڑنا ہے. وی مسٹ اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہمیں کیا خداوند کے لیے کرنا ہے. اینڈ آئی ایم سو پلیزڈ کہ ہم نے بھی ہاتھ پکڑ کے دعا کی. دیٹ تھنگ شوڈ بیکم ریگولیرٹی. ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں اور ریگولر ہونی چاہیے, ہماری زندگیوں میں یہ کام اور بڑھنا چاہیے. اینڈ وی مسٹ اسٹارٹ. اگر پہلے ایک چیپٹر پڑھتے ہیں بائبل کا تو 2 پڑھو, جو 2 پڑھ گئے تو 4 پڑھو. اگر ایک ٹائم پہ دعا کرتے ہیں تو 2 دفعہ کر لو. And I am including myself in that, because we all lack in so many things. لیکن کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں لانا ہے. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں خداوند کی پاک حضوری میں اور خداوند سے ہم منت کریں گے. جس کسی کو خدا کا روح کہے وہ چھوٹی سی شکر گزاری کی دعا کرے اور اس کلام کے لیے خداوند کا شکر کرے. God wants to speak to us. He says this is the time. کیا یہ وقت ہے کہ ہم وہ کچھ کریں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور وہ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے.